صبح صبح گھر میں یہ آیت 31 بار پڑھ لو، جو پڑھتا ہے وہ چند دن میں دولت مند بن جاتا ہے۔ بہت قیمتی وظیفہ، خفیہ کلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ایک مسلمان مومن کو کامل یقین ہونا چاہیے کہ تمام معاملات وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، سب کا اختیار ایک اللہ کے پاس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، یعنی وہ کفیل اور ذمہ دار ہے۔ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق ہو، انسان ہو یا جن، چرند ہو یا پرند، چھوٹی ہو یا بڑی، بحری ہو یا بری، اس کی نوعی ہو یا جنسی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کرتا ہے۔ تفسیر احسن البیان۔ اکثر لوگ کشادہ رزق کے لیے طرح طرح کی بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں۔ اس کی نفی کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادات کریں گے جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ ہی کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو رزق کی کشادگی کے لیے ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کو کرنے سے آپ کے ہر دکھ دور ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہر پریشانی دور، ہر مراد پوری ہو جائے گی، دولت کو طوفان آ جائے گا۔ جس گھر میں صبح کے وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے، وہ گھر والے بہت جلدی امیر ہو جاتے ہیں، اور سارا دن ان کے نزدیک کوئی پریشانی نہیں آتی، سارا دن ان کا پرسکون گزرتا ہے، اور سارے دن کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے اتنے زیادہ فائدے ہیں تو پھر وہ شخص جو اس آیت کو پڑھے گا کبھی بھی وہ مقروض نہیں ہوگا، کبھی رزق کی تنگ دستی اس کے قریب نہیں آئے گی، کبھی کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر روز انسان کی ایک نئی صبح ہوتی ہے، ہر روز ایک نیا دن آتا ہے، ہر روز ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ اپنی زندگی کی ہر صبح میں اس آیت مبارکہ کے ذریعے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو پھر سارا دن آپ کو اللہ کی رحمت، انوار و تجلیات ملتی ہیں، سارا دن جہاں بھی جاتے ہیں کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے اور فتح آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس آیت کو پڑھنے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہوتا، جہاں بھی جاتا ہے کہیں اس پر مقدمہ ہو، کہیں وہ کاروبار کرتا ہو، اپنی دکان پر جاتا ہو، سارا دن اچھے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، لوگوں میں عزت اور مقام اس کا بڑھ جاتا ہے، جس سے جو بات کرتا ہے اس کی ہر بات لوگوں کے دلوں کے اندر اتر جاتی ہے۔ اس قدر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر اور طاقت رکھی ہے۔ دوسری بات کی اس آیت کو سب سے زیادہ جس نے پڑھ لیا اس گھر والے امیر ترین ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ اس آیت کو صبح صبح ضرور پڑھ لیا کریں۔ کتنی بار آپ نے پڑھنا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ آپ نے صرف 31 بار پڑھنی ہے۔ تعداد کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد یا آپ جس وقت بھی اپنے معمولات سے فارغ ہو جائیں، مثال کے طور پر آپ صبح ہر روز اٹھتے تو ہے ہی، جب اپنے معمولات، اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اس وقت آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ اپنی دکان میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر آپ کاروبار کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر بھی اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہوگا کیا اگر وہاں دکان پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو دکان پر گاہکوں کا رش ہوگا، آپ کو آپ کے مال کے اندر، آپ کی تجارت کے اندر اللہ کی طرف سے نفع ملے گا، اور آپ کو آپ کے کاروبار میں اتنی ترقی ملے گی کہ آپ کے تمام مال مہنگے داموں میں فروخت ہوگا، آپ کو آپ کے مال میں نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ تمام فائدے اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں، اور اگر کوئی شخص مقروض ہو، اس شخص کو اس وظیفے کی اجازت عام ہے، نہایت ہی مجرب ہے، پڑھ کر فائدہ اٹھائیں، آگے دوست احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ آپ کے دوست احباب، رشتہ دار بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں تک اچھے اچھے اعمال، قرآنی اعمال پہنچاتے ہیں تاکہ آپ ان سے فیض و برکات حاصل کریں اور اپنی مشکلات کو حل کروا سکیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے
پہلے آپ نے صبح کے وقت جب بھی اس عمل کو پڑھنا ہے باوضو پڑھنا ہے۔ خواتین گھر کے اندر پڑھ سکتی ہیں اور مرد حضرات مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پر کاروبار والی جگہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے اس کی اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، میں ایک مرتبہ پڑھ بھی دیتا ہوں۔ بعض دوست احباب کو درود ابراہیم کے نام سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سا درود پاک ہے، پھر جب وہ سنتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ وہی درود پاک ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ اس درود پاک کو میرے ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ جب بہت سارے لوگ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کا رحم و کرم ہوگا، تو جب اللہ نگاہ کرم فرما دیں گے تو دنیا میں ہر مقام پر فتح ملتی ہے، کامیابی پھر آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سب مل کر پڑھیں، جب ہم ایک ہی وقت میں کئی لوگ ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت انوار و تجلیات ہم سب پر برسیں گے، اور ہر شخص اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے۔ ہم بھی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہم پر اپنی نگاہ کرم فرما دیے۔ اس لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے یہ درود پاک 3 مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے، 3 مرتبہ اس عمل کے آخر میں پڑھنا ہے جب عمل کو مکمل کر لیں۔ اس آیت کو 31 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے یہ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ خاص رزق کے لیے آیت ہے، یہ آیت اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو رزق کی زندگی بھر پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی نسلوں کو بھی رب امیر بنا دے گا، آپ کی نسلیں کسی کے محتاج نہیں ہوں گی۔ اس لیے آپ کو دولت مند کرنے کے لیے، اپنی نسلوں کو دولت مند بنانے کے لیے اس آیت کو ضرور پڑھیں، اس آیت کو توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ پہلی بار پڑھتے ہی آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ترجمہ، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، وہی قوت والا ہے، عزت والا ہے۔ بڑی شان بڑی آسان آیت ہے، یہ آیت بہت مختصر سی آیت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا، اور آپ کا رزق ہمیشہ کے لیے کشادہ ہو جائے گا، کبھی محتاجی نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کرتا ہے، اور اس کے احسانات کے دائرے میں نیک اور بد سبھی داخل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، اس کے باوجود انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزی دیتا ہے اور وسعت عیش و عطا فرماتا ہے، اور اس میں مومن اور کافر سبھی داخل ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو زیادہ اور بعض کو کم رزق عطا فرماتا ہے، اور اس وسعت اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اسی صورت میں ایک اور مقام پر اس کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازہ سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ مالداری ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں فقیر محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں غنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں۔ لہٰذا جسے رزق میں تنگی کا سامنا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ فلاں شخص کو اتنا مال ملا ہے، فلاں کو اتنی دولت عطا ہوئی ہے، جبکہ میں رزق کے معاملے میں تنگیوں کا سامنا کر رہا ہوں، بلکہ اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رزق تھوڑا ملنے میں میری ہی بھلائی ہوگی، کیونکہ جس چیز میں میری بھلائی ہے اسے میرا رب عز و جل بہتر جانتا ہے، اور چونکہ رزق دینے والا بھی وہی ہے، اس لیے اس کی بارگاہ سے مجھے دوسروں کے مقابلے میں کم رزق ملنے میں یقیناً میری دنیا اور آخرت کا بھلا ہوگا، اور اسی میں میرے ایمان کی قیمتی ترین دولت کی حفاظت کا سامان ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے دولت ملنے کے بعد میرا دل بدل جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کی دولت ضائع کر بیٹھوں، اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ پریشان دماغ کو راحت اور بے چین دل کو سکون نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کشادہ رزق عطا
عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل علمی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک معلومات سے بھرپور ویڈیو کا نوٹیفکیشن پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔